صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پہ اس وقت میرے ساتھ دو معزز وزراء اکرام، دائیں طرف حافظ احمد رضا صاحب اور بائیں طرف چودھری اکبر ابراہیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو آپ لوگ دور دراز سے یہاں تشریف لے کے آئے، آپ کا شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ یہ الیکشن کا دوسرا مرحلہ، پہلا مظفر آباد کا اور پھر آج پونچھ جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ وادیاں، یہ درے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 31-32 سالہ بنیادی حقوق کی ڈپرائمنٹ کہ آزاد کشمیر کی جو ٹوٹل 75 سالہ آزادی کی سیاسی زندگی ہے، اس میں یہاں کے رہنے والوں کو لوکل باڈیز کے اداروں سے محروم رکھا گیا اور ان کے اس حق سے ان کو دور رکھا گیا کہ وہ حکومتی امور کے اندر حصہ لے سکے۔ میں نے پہلے دن بھی یہ گزارش کی تھی کہ نہ ہمارے اخلاص میں کمی ہے، نہ ہمارے عزم میں کوئی کمزوری ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف قائد پاکستان عمران خان صاحب بنیادی طور پہ لوکل باڈیز الیکشنز کے اوپر مکمل طور پہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں، اور ہم پاکستان تحریک انصاف کی علاقائی قیادتیں اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ موجودہ، ہم نے الیکشن کمپین میں چیئرمین تحریک انصاف کے ویژن اور نظریے کو اپنی عوام کے سامنے رکھا تھا اور اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی تو آپ کو یہ نہ صرف الیکشن کے حوالے سے، میں خود یہ بات بار بار اپنے آپ کو یاد کراتا ہوں آپ کی پریس کے سامنے کہ ہم نے کئی اور وعدے بھی کیے ہوئے اور ہمیں کوئی وعدہ بھولا نہیں ہے، کوئی کمٹمنٹ بھولی نہیں ہے، ہم بھولنے والوں میں سے نہیں۔ آپ کے ساتھ جو کہا ہوگا اس سے بڑھ کے کریں گے۔ ہم نے ان امپلائمنٹ کی بات کی تھی، میں اس وقت بھی کہتا تھا، آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے۔ جب آپ کسی جگہ پہ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں اور ہمارے بچے اور بچیاں جب اپنے سی وی، اپنی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کے پیپر آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے پاس سوائے شرمندگی کے اور کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس آپ کے پاس جتنے پوٹینشیل تھے وہ کاغذی بیانات کی حد تک تھے۔ آپ سپر لیڈ اور لیڈز پیپروں کی اٹھا کے پچھلی 10-20 سالہ دیکھیے، کیا کیا کچھ نہیں کہا، لیکن عملی طور پہ کیا ہوا۔ ان لوکل باڈیز کے حوالے سے بھی میں نے کوئی ایسی تنقید نہیں کی تھی۔ میرا یہ خیال تھا کہ ہمارے بھائی لوگ جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں، یہ سیاست اور جمہوریت میں کبھی کوئی اقتدار کے کرسیوں پہ ہوتا ہے، کبھی کوئی اپوزیشن کے، کوئی لکھوا کے نہیں لایا ہوتا۔ یہ کوئی وراثتی جاگیر نہیں ہوتی کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ ادھر بیٹھا رہے گا۔ بنیادی طور پہ اگر بیٹھا رہے گا تو مطلق العنان سسٹم ہوتا ہے، پھر جمہوریت قائم کی، پھر شخصیت پرستی ہوگی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی اپنی اپنی ٹینیورز ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ مجبور محض ہوئے ہوں گے، کوئی ایشو ہوا ہوگا کسی نہ کسی وجہ سے۔ ماضی کی حکومتیں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، مسلم کانفرنس، یہ تمام جماعتیں اگر آپ یہ دیکھیں تو 5-5 سال کے ٹینیور پورے کیے، لیکن لوکل باڈیز کے حوالے سے آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ، آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ، ان کے فیصلے، ان کی خواہش اور ان کی منشا اپنی جگہ پہ تھی، ان کی ہدایات بھی تھی، لیکن اس کو پس پر ڈال دیا گیا ہوگا یا ان کی مجبوری ہوئی ہوگی۔ ہم چونکہ اس صورتحال سے آگاہ نہیں تھے تو جس چیز کا پتہ نہ ہو، میں خام خواہ بیجا تنقید نہیں کی، لیکن جب ہم کھڑے ہوئے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ چلیے کوئی بات نہیں بھی دیا، لیکن ہم کون سے ہٹنے والے تھے؟ ہم جس راہ پہ چلتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پیچھے ہٹنے کے لیے کبھی سفر شروع ہی نہیں کرتے۔ سفر جو شروع کرتے ہیں منزل پانے کے لیے کرتے۔ یہ منزل تھی ریاست کے رہنے والوں کے لیے، جو میرا فرض تھا، میں نے کوئی ریاست کے رہنے والوں پہ احسان نہیں کیا، ان کو ان کا حق لوٹایا، یہ میرا بھی حق تھا۔ گلی محلے کے، علاقوں کے، وارڈز کے اور یو سی کے فیصلے وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، حکومتی امور کے اندر شامل ہوا کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنی کئی اور معافی ضمیر میں یہ بات کی کہ ماضی کی طرح نہیں، ان پریسیڈنٹڈ فنڈز دیں گے لوکل باڈیز کو، پریسیڈنٹڈ اختیارات بھی دیں گے۔ یہ لوگ محسوس کریں گے چونکہ ان کے پاس
कोई भी किसी भी जगह पे अगर कोई दूसरी पार्टी जिलाई हुकूमत बनाती है, इलाकाई हुकूमतें बनाने में कामयाब होती है, हम उसको वेलकम कहेंगे। ये बिल्कुल नहीं होता कि एक ही पार्टी जीतती है। जमहूरियत के अंदर किसी जगह पे एक पार्टी की मकबूलियत होगी, किसी जगह दूसरी की होगी। जमहूरियत और सियासत इसी का नाम है। हमने कहीं दावा नहीं किया। और मैं आपके सामने, आप मीडिया के लोगों के सामने ये गुजारिश करूं कि मानना या ना मानना अपनी जगह पे है, लेकिन खुदा जानता है कि माजी को भी देखिएगा और अभी भी देखिएगा कि तारीख के, मैं ये समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंट, फ्री और फेयर इलेक्शन हमने अरेंज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने कहा कि तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। किस पार्टी के हैं, लोगों को फैसला करने दें। लेकिन हमने ये कहा कि कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, JUI, हुसएवर। लेकिन अगर किसी ने लिया, लेकिन मैं रियासत के अवाम को, मैं ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात में अपने लोगों का किरदार, उनका अमल देख के मुझे अल्फाज नहीं मिल पाते। मुझे ज़बान के यहाँ वो शायद वुसअत नहीं मिल पाती कि मैं इन लोगों को कैसे खराज तहसीन पेश करूँ। मुजफ्फराबाद डिवीजन का इलेक्शन जिस तरह हमारे लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और आज जिस तरह पुंछ की अवाम जो शोदा, गाजियों और मुजाहिदों की वारिस है, वो जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम हमारी जो सियासी क़यादतें हैं, जितने यहाँ के जय्यद सियासतदान हैं, उनके लिए ये आंखें खोलने के लिए और मेरे लिए काफ़ी होना चाहिए कि हम ये देखें कि रियासत के अवाम किस कदर तरसे हुए थे, किस कदर डिप्राइवमेंट महसूस कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि रियासत के अवाम को आप जिम्मेदारी दीजिए, उनको अपने साथ शामिल कीजिए। कोई किसी पार्टी का हो, वो सियासी आदमी होता है। ये सारी पार्टियाँ, ये सारी सियासतें, ये जमहूरियत का हुस्न हुआ करती हैं। माशरे में कोई एक पार्टी नहीं हुआ करती। इसलिए कि ये सारे के सारे सियासत के अंदर, मैं जिस वार्ड के अंदर आपके साथ बैठा हूँ, 2011 तक यहाँ इलेक्शन नहीं होते थे, हम बैठ के फैसला करते थे। वो भी हमें कौमी इदारों के इसरार के ऊपर यहाँ करना पड़ा। लेकिन यकीन माने, यहाँ हर जमात का कारकुन होता है, लेकिन हमने किसी को नहीं कहा कि तू उस जमात में क्यों गया। जाते थे, बैठ के कहते थे। कोई कहता था मैं फलां जमात का हूँ, हम कहते थे भाई आपका क्या ख्याल है, कितने वोट होंगे आपकी इस वार्ड में। वो कहता था 10, हम कहते थे 15 दे दे। ये आपस में फैसला। आखिर में खाना भी कोई लेविश नहीं, दाल चावल, कोई भी यहाँ का घर ये मेजबानी कर सकता है। तो ये वो चीज होती है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे। हमने कब कहा कि दूसरी पार्टियों को दीवार के साथ लगाए, क्यों लगाए? वो इस माशरे का हिस्सा है, वो इस रियासत के रहने वाले। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम अपना फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं, अभी भी हमारे अपोजिशन के जितने साथी हैं वो इसके आके इस हमारे काफिले का हिस्सा बने। पुंछ के अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आई। कई जगहों पे नीलम में जब हम इलेक्शन करा रहे थे तो उस दिन हमारे 6 वोटर्स, एक ही ख़ानदान के लोग, वो शहादत का दर्जा पा गए। कल हमारे इलेक्शन की ड्यूटी सर अंजाम देने वाले 2 लोगों ने शहादत का दर्जा पाया है। मैं उनके ख़ानदानों से भी, और जो नीलम वाले थे उनका भी, मैंने पहले उनकी फैमिलियों से ताज़ियत और हमदर्दी और पुरसे की बात की थी। ये जो कल लोग 2 शहीद हुए, इनके ख़ानदानों से भी मैं दिली ताज़ियत का इज़हार करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके ख़ानदानों को सब्र जमील दे, और जो इस दुनिया से चले गए और शहादत का दर्जा उन्होंने पाया, अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलों के अंदर और ज़्यादा इजाफा करे। मैं ये समझता हूँ कि हमने इस रियासत के लोगों की ज़बान बनना है और इनकी ज़बान बन के हमने आगे बढ़ना है, ताकि इनके हकूक़ के ऊपर डाका ना मारा जा सके। और ये इस दफ़ा अगर इलेक्शन न होता, आप यकीन मानिए, मैं अपने ईमान की हद तक ये कहता हूँ कि मुझे ये एहसास हो चला था कि ये पूरी आप कश्मीर की तारीख से ये पन्ना फाड़ दीजिए, ये कभी नहीं होने देंगे इलेक्शन। जो LOC के उस पार अपनी माओ बहनों को जो दरिंदा फौज का सामना कर रहे हैं, उसको क्या हम ढारस बंधा रहे, पुरसा दे रहे कि भाई तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, यहाँ बलदेती इलेक्शन कराते नहीं हो। और ये मैं आपको बताऊं, इसमें कोई वफाक का दोष नहीं था, कोई वफाक की मुदाखलत नहीं थी, हमारी लोकल क़यादतों का किया धरा था जो ये नहीं इनको हक दे रहे थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नक्शे कदम जो है, ये उनके लिए मैं ये समझता हूँ कि तकलीद का बाइस है। वो इसकी पैरवी करें, इससे आगे बढ़े, इससे उनका कद बड़ा होगा। वो सियासी तौर पे ऊपर जाएंगे, सियासी तौर पे पीछे नहीं जाएंगे। क्योंकि रियासत का आम आदमी, मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को, उनके अहदेदारान को ये देखा कि वो दिली तौर पे उनने खुल के भी, उनने इम्प्लाइडली भी किसी न किसी एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हमारी गवर्नमेंट की उन्होंने हौसला अफजाई की, पजीराई की, इसके बारे में अच्छे अल्फाज और अलकाब गए, इसलिए कि वो देख रहे थे कि कौन उनके हक पे
ان کو حق نہیں دینا چاہ رہا. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آئے کچھ نہیں ہوتا, درست آ سکتا ہے. صبح کا بھولا شام کو آ جائے, کوئی بات نہیں, آ جائیں, سیاست ہے. مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن ریاست کو ہم نے توانا کرنا ہے, ریاست کو ہم نے تعمیر اور ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. ریاست آگے بڑھے گی. یہ پاکستان کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد جموں و کشمیر پاکستان کی بنیادی اینٹ ہے, بنیادی اکائی ہے, اور یہ ریاست پاکستان کی جتنی یونٹ ہیں اس میں انشاءاللہ مثالی ہوگی. آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. سردار صاحب، ایک تو بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ بڑا خوش قسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, اور تیسرے کے حوالے سے بھی ہم کافی زیادہ پازیٹیو محسوس کر رہے ہیں. ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, کیونکہ گزشتہ مہینوں میں کافی زیادہ غیر ملکی فوج بھی انہوں نے دورہ کیا, پھر اطلاعات ہے کہ آپ کو یونائیٹڈ نیشن کے یہاں سے ایک دعوت نامہ بھی ہے کشمیر کے معاملے پر, اور ساتھ میں OIC کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ مسئلہ کشمیر کو آپ کیسے لے کر جانے والے ہیں. دیکھیے, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میں نے جب ہماری حکومت آئی, اور اس کی سب سے بڑی اچھائی بات یہ تھی کہ جو ہمارے بڑے بھائی ہیں قائد کشمیر بیرسٹ سلطان محمود چودھری صاحب نے اوتھ اٹھاتے ہی فوری طور پہ انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بنائی, اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں یہ طے پایا, اور اس میں میرا اس موقف کے ساتھ ہمارے صدر ریاست ہمارے بھائی نے, انہوں نے اس کو بڑی پذیرائی بخشی. میں نے کہا جی ہمیں روایتی رستوں سے ہٹنا ہوگا. اگر 74 سالوں میں ہم کہیں کسی ٹھکانے نہیں پہنچ رہے تو کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس کا مطلب اپنی منزل کا نہیں پتا. اگر منزل پتا تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ تو اس پہ یہ طے پایا کہ ڈیمونسٹریشن کی جائے. اس میں یہ پایا کہ ہماری وزارت خارجہ کے ساتھ وہاں پہ دیکھا جائے کہ اس کو کس طرح, چونکہ عالمی سطح پہ کئی جگہوں پہ جو ہمارے گھر تھے, یہ بھی ہمیں ماننے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ پچھلے کچھ سالوں سے, یہ کوئی 2-4 سال کی بات نہیں ہوتی کہ آپ اپنی کسی ایک حکومت کو مورد الزام ٹھہرائیں. میں اوورآل بات کرتا ہوں کیونکہ اس میں ڈیکیڈز لگتے ہیں. ہندوستان بھی چلاکیاں کرتے ہوئے اس کو کہ کس ملک میں, کس ریجن میں کس طرح کا ایمبیسیڈر لگانا ہے, کیا آفر کرنا ہے, وہاں پہ اپنی فلم کا جو سنی دیول کا گلیمر ہے, کسی جگہ پہ اس کا وہ ایشوریا کا ہوگا, وہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے اندر بائی لیٹرل ریلیشن میں میٹر کرتی ہیں. اس نے وہ سارے گلیمر اپنے مارکیٹ کیے. لیکن ہم نے جب اسلام آباد کے اندر ایک ڈیمونسٹریشن کی, پھر ہم نے ظفر آباد میں کی, اس میں تمام پارٹیز کو ہم نے دعوتیں دی. اس کے بعد صدر ریاست باہر تشریف لے کے گئے برطانیہ میں 2 دفعہ, وہاں پہ مختلف فورمز پہ انہوں نے اس کے حوالے سے بات کی. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پچھلے 5-6 ماہ کا جو میرا دور ہے, سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے بھی اپنے تی کوششیں کی, لیکن میرے 5-6 ماہ کے دور کو میں کو اپنے میاں مٹھو بننے کے چکر میں نہیں ہوتا. اچھی مدح سرائی اچھی لگا کرتی ہے, وہ آپ کہیں گے کسی نے کچھ کیا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, لیکن میں اس لیے کہ تقابلی جائزہ اور اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. 5-6 ماہ میں جو میں نے کشمیر کے حوالے سے اس کو جتنا سینسیٹائز کیا, اقوام متحدہ کو وہاں پہ بھی ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا. ہم نے کہا کہ اقوام متحدہ اپنا وجود کھوتا جا رہا ہے. اس کی اہمیت اور جس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کیم انٹو بینگ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 20 سال کی مدت کے اندر 2 عظیم جنگوں کی ہولناکیاں دنیا نے دیکھی. یہ 2 عظیم جنگوں کے بعد دنیا سر جوڑ کے بیٹھی تھی. تو کیوں بھولے بیٹھے ہیں کشمیر کو؟ یہ 1.5 کروڑ کون ہے؟ یہ جانور ہیں. آپ تو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ زمین کا پیج تھا, کوئی پلاٹ تھا, کوئی جنگل تھا, ایسی بات نہیں تھی. اور یہ آواز جاتی ہے. میں نے پہلے بھی 1-2 جگہ پہ کہا کہ عام آدمی جب مختصر سوچتا ہے, اور ہمارا ایک ایسا دانشور ہے, کیا پتہ وہ سابقہ دانشور ہو یا موجودہ ہو یا آنے والا ہو, وہ جب کہتا ہے کہ ہمارا ورثہ ہی نہیں, ہمارا ترکہ ہی نہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ 5 فروری کو جب ہم باہر نکلتے, دنیا کہتی ہے کیا ہوا بھائی, کیوں 26 کروڑ کندھے سے کندھا ملائے بیٹھے ہیں, کیوں ہاتھوں کی زنجیر بنا رہے ہیں, کیوں پتن پہ کھڑے ہیں, کیوں جیلم میں کھڑے ہیں. دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے. ہم نے اپنی آواز کے اندر توانائی لانی ہے. اور جب 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے کشمیر کو جیل میں کنورٹ کر دیا, 9 پہ کیمو ہے, 9 پہ ڈائلیسس ہے. اس دفعہ امریکن ایمبیسیڈر کو میں نے کہا کہ یہ پیپر دیکھیں, 1.5 ماہ سے کم عرصے میں 32 لوگ سونپ کے کاٹنے سے مر گئے. اب ہمارے یہاں پہ وہ, میں ٹی وی پروگرام کرتا ہوں, مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سونپ کی دوائی. ہمارے اپنے ملک کو, اس ملک کو نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان, مملکت پاکستان اللہ پاک کا یہ ایسا عطیہ ہے کہ آپ لوگ خواہ مخواہ کسی سے راہ سے کسی نے ڈالر پکڑا کچھ کر کے. گزارش یہ ہے کہ ہم نے جتنا سینسیٹائز کیا اقوام متحدہ, یقینی طور پہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا. OIC کے جنرل سیکرٹری جاندہ 1 ہفتے میں کشمیر تشریف لانے والے. امریکن ایمبیسیڈر نے پہلی دفعہ ہندوستان کے قرلانے پہ
چولے مارنے پہ جو اس کی درندہ فوج کر رہی ہے، انہوں نے کئی آزاد کشمیر کے لفظ کو اپنے ٹویٹ سے نہیں ہٹایا، وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے، یہ ہماری اچیومنٹ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کشمیر ایسی بات نہیں ہے، یہ چنگاری ہے، یہ دنیا کو ساری کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کے درموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے اوپر 1 ارب کا اگر واقعی 1 ارب ہے بوجھ ہے اس کے اوپر، اس آبادی کا، اس کی پراسپیرٹی کی طرف جائے، پاکستان سے لڑنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پڑھنے والے پہ یقین ماننے والے سے مانے آج تک جنا کوئی نہیں کہ جو اس سے لڑ سکے، جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم 24 کروڑ کے 24 کروڑ مجاہدین ہیں، ہمارے ساتھ لڑے گا وہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی دریا، کوئی پہاڑ، جنگل ہم نے چھوڑے ہیں، ہماری تاریخ سے وہ آگاہ نہیں ہے۔ اس لیے ہندوستان اس عرب کے جو ہے دھرم، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صافی حضرات بھائیوں سے میری گزارش ہے، یہ کون سے اس نے 50 کروڑ ہندو بنا لیے؟ آپ اس کی ذرا چھوت چھات نکالیں، کتنے ہندو بچتے ہیں؟ ہمارا جو 27 کروڑ وہ اندر جس کو سانپ سونگے بیٹھا ہے، ہماری بیٹیوں سے، ہماری ماؤں کے سروں سے عزت کی مطلب چادر چھیننا چاہتا ہے، اس لیے سانپ سونگے بیٹھا ہے کہ وہاں مودی ہے۔ مودی کی جو میں یہ سمجھتا ہوں مودی نہیں، وہ موزی ہے، وہ دنیا کے اندر گجرات کے اس خون میں ڈوبا ہوا ہے یہ موزی۔ یہ کیا اس طرح درندگی کرتا رہے گا؟ یہ درندگی اس نے وہاں کر لی ہوگی۔ کشمیر کے حوالے سے ابھی اس کی شمالی کمانڈ نے جو بیان دیا، میں کہتا ہوں اگر تو ماں کا ہے، تو ہے نسل، تو فوجی ہے، تو ایک دفعہ کشمیر پہ حملہ کر، تو آ جا کشمیر پہ۔ اگر یہ تیری سرزمین کے اوپر، ہندوستان کی سرزمین پہ یہ جنگ نہ ہو، یہ دنیا کی ایسی جنگ ہوگی کہ آنے والی نسلیں یہ مورخ لکھے گا اور لوگ اس تاریخ سے سبق بھی سیکھیں گے اور ہندوستان کو ڈھونڈا کریں گے کہ کوئی ہندوستان ہوتا تھا یہاں پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی ہے، آپ آنے والے دنوں میں اخلاص رب کائنات کی ہمت اور توفیق سے کشمیری سرخرو ہوں گے۔ میرے آپ کے ساتھ کہے ہوئے الفاظ کو اوپر والے نے لاج رکھنا۔ سر، آپ کو دسمبر کے تیسرے ہفتے میں بھی انٹرنیشنل ویمن کانفرنس میں مدعو کیا گیا، آپ مقرر جا رہے ہیں وہاں پہ۔ بھارتی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کس حد تک ہم اس میں کامیاب ہوں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم یہ سب دکھا سکیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں پہ بعض کا 2-2.5 منٹ کی ایک مووی دیکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں جی اس کو اکثر ایوارڈ ملنے والا، اور جب وہ مووی ختم ہوتی ہے 2-2.5 منٹ کی تو آپ اپنے آنسو پوچھتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہیومن ایکسیلنس دی ہے، انسان بے جان نہیں ہو سکتا۔ میں اس لیے ہندوستان کے اندر رہنے والی انٹلیکٹ کو، وہاں کا جو دانشور ہے، چونکہ اس کی آواز دبا دی گئی ہے، اس کو پیس دے، چونکہ یہ RSS، یہ دہشت گرد، یہ جو تلوار لے کے نکلتے ہیں، اس لیے وہاں کا دانشور ڈرا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ اینکر بچی جو تھی، اس نے ایک پروگرام کیا، کس طرح درندگی سے اس کو سڑکوں پہ مار دیا گیا، وہ ڈرا ہوا ہے۔ ہیومن ایکسیلنس کے ہاں جب آپ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن دکھاتے ہیں، انسان تڑپتا ہے، انسان روتا ہے۔ یہ انسان کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہیومن ایکسیلنس بخشی۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اقوام عالم کو، ہم نے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا ہے۔ ہم لا بائڈنگ کر رہے ہیں، جو اقوام عالم میں، اقوام متحدہ جنیوا کنونشن، جو UN کے چارٹر کے اندر چیزیں، ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں، ورنہ یہ پہاڑ ہمیں روکیں گے۔ اس لیے ہم دنیا کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ کشمیر کی طرف توجہ کریں۔ 75 سالوں میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ریفرنڈم نہیں ہوا، جہاں لوگوں سے رائے نہیں لی گئی؟ ہم آزاد کشمیر کے اندر دنیا کے ہر فورم کو چیلنج کرتے ہیں، آئیں ریفرنڈم کرائیں، لوگوں سے کیا چاہتے ہیں۔ کشمیری جو تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو کس نے پابند کیا تھا کہ وہ پاکستانی بنو؟ اس لیے کہ کشمیر کے تمام جغرافیائی رشتے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، اس کا کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے بابا اقوام علیہ الرحمہ نے اس کو شارک کہا تھا۔ ہم دنیا کو جھنجھوڑیں گے۔ میں اس بات پہ کبھی ایمان اور یقین رکھتا ہوں کہ اقوام عالم کو ہماری بات سمجھ آئے گی، اور یہ جو اس وقت ہواؤں کا رخ آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کشمیر میں ریفرنڈم ہوگا، کشمیریوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تنویر الیاس صاحب، آپ نے آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک نئی طرح ڈالی ہے، 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات کروائے، تو ہم کتنی امید رکھیں کہ آپ مسئلہ کشمیر کو حل کروانے میں اہم کردار ادا کریں گے، اور یہ کیا آپ کے 5 سالہ دور میں یہ ہم امید رکھیں کہ یہ مسئلہ کشمیر بھی حل ہو سکے؟ دیکھیے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہمارے جو صدر ریاست ہیں برشید سلطان محمود چودھری صاحب، ان کو کافی اس کے اندر تجربہ بھی ہے، اور اس کے اوپر وہ ہمیشہ کام بھی کرتے رہتے ہیں، ڈپلومیٹک کمیونٹی میں، باہر کے فورمز میں بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے بھی جو کام لینا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ویسے نہیں آتا، میں ہوں، آپ ہوں، یا کوئی بھی، اس نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے واپس لوٹنا، جانا ہم سب نے ادھر ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تو میں یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، ہمت سے، توفیق سے ہم کنٹریبیوٹ کریں گے۔ آپ جو حالات ہیں، ہواؤں کا رخ دیکھیں، بہت اچھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں آج چاہ رہا تھا، لیکن بعض آپ میں سے ساتھی
مطلب فارمل ٹاک شروع کرنے سے پہلے آپ اب تک دیکھیے گا کہ ریاست کی جب بات کرتے ہیں نا، جو فلائی ریاست، میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم پی ٹی آئی کا جو دور ہمارے قائد پاکستان چیئرمین تحریک انصاف نے عمران خان صاحب نے جو ریاست مدینہ کی بات کی، ریاست مدینہ کا میں یہ کہتا ہوں کہ عام آدمی جو زمین کے ساتھ لگا ہوا اس کے اوپر اٹھانا، اب تک جو ہم نے آپ کو ڈائریکشن دی ہے کہ ریاست جانی کدھر چاہیے، ریاست میں ہونا کو کیا چاہیے، لیکن میں چند چیزیں کہ جو میں نے پہلے بھی ان امپلائمنٹ کی بات کی، اس حوالے سے کام چونکہ جو ہو رہے ہیں اور اب تک جو ڈائریکشن لوگ کہہ رہے تھے کام ہی نہیں ہوا بھائی تو کہ کتا سی 10 سال اپنے حصے سے کچھ کیتا اسی ریاست جب رو رہی ہے، عوام تو بلک رہی ہے، سسک رہی ہے، اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک جو چیز میں آج چونکہ ڈیٹیل میں نے کرنا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ الیکشن کی زیادہ خبریں ہوں گی، لیکن میں اس کو کرنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہمارے چیئرمین سی بی آر راجہ امجد پرویز صاحب کے ساتھ چونکہ میری آپ لوگوں کے پاس آنے سے پہلے تقریباً کوئی 1 گھنٹے کی ہماری چونکہ تھی، پھر باقی اس میں ہمارے ان لینڈ ریونیو کے لوگ ہوتے ہیں، تو میں آپ کی وساطت سے جو چیز آج کہنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ دیکھیں گے کہ ریاست جاتی کدھر، یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 75 سالوں میں صرف 5000 ٹیکس فائلر، صرف ٹیکس فائلر، ٹیکس دیتا کون ہے یہ الگ بات ہے، ٹیکس فائلر الحمدللہ آج ہم 36,700 اس وقت ہو چکے۔ میں ریاست کے رہنے والوں سے یہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں، میں نے کہا جو آپ خود لکھ کے دیں گے ہم کچھ نہیں پوچھیں گے، آپ یہ سیلف اسسمنٹ میں ہم لیں گے، جو آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، لیکن اگر کوئی پکڑا گیا وہ نظام ہمیں آتے ہیں، وہ اس میں آ گیا رینڈملی آ گیا، کسی طرح آ گیا، پھر ہم پیچھے تک جائیں گے، بہت پیچھے تک جائیں گے، کہاں سے چلا تھا، کدھر سے آیا تھا، کدھر گیا۔ لیکن خود آپ ٹیکس فائلر بنے ذمہ داری کا، لیکن ٹیکس کے محکمے کو میں نے کہا کہ کوئی اتھارٹیٹیو لینگویج نہیں، کوئی آفیسر بننے کی ضرورت نہیں، پبلک سرونٹ کی طرح بات کریں، ریاست کے رہنے والوں کو عزت دیں، اگر ان کا جا کے فارم گھر سے لانا ہے، فل کرنا ہے، ہر طرح کی تعظیم و توقیر، لیکن ریاست کے عام باشندے کو ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ایلڈر ایج لوگ ہیں ان کی پینشن گھر پہ، یہ جن کے جو آٹے کی سبسڈی ہے، میں آپ کے ساتھ اس پہ بات کروں گا کہ جن کے کتے مکھن کھاتے وہ بھی سبسڈی لے رہے ہیں، جو بیچارہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو 5-5 روپے گن کے خرچ کر رہا ہے کہ اس کا کیا کروں گا، بال کیسے کٹواؤں گا، کہتا 2 مہینے بعد بال نہ کٹوا لوں، اس کا کسی کو خیال نہیں، لیکن جس کے کتے مکھن کھا رہے ہیں وہ بھی سستا آٹا ڈھونڈ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ریاست کے اس آدمی کو ہم نے ریلیف دینا، یہ کیسے ریلیف آئے گا یہ میں آپ کے سامنے، جس طرح بلدیاتی الیکشن میں ہم سرخرو ہو رہے ہیں اللہ پاک کے فضل سے اس میں ہوں گے، میں جو 1-2 چیزیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو بجلی پہ کمپلیٹ پیورلی 100% گاڑیاں چلنے والی ہیں، ان کی 6 ماہ کے اندر جو آزاد کشمیر کا رہنے والا امپورٹ کرے گا اس کے اوپر 0 ڈیوٹی ہوگی، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے الیکٹرک پہ چلنے والی، جہاں پہ ایکو فرینڈلی ہم سسٹم لے کے آئیں گے، یہ پرانی گاڑیوں سے آپ کا چھٹکارا کریں گے، جس کی وجہ سے بہت ساری جانیں جاتی ہیں۔ کوئی گاڑی کی ایک لائف ہوتی ہے، 45-50 سال بندہ کھڑ کے جانا، بندہ نہیں رہتا، گاڑی پھر بھی چل رہی ہے جو پتھروں سے ٹکرا رہی۔ ابھی گزارش یہ ہے کہ جو موٹر سائیکل ہیں اس وقت پنجاب میں کراچی میں بن رہے ہیں الیکٹرک والے 80-85 ہزار سے لے کے 1,10,15 ہزار کا ہے، اس میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر جو پہلے 1,000 موٹر سائیکل لوگ بک رہیں گے بجلی والے، ہم اس میں آپ کو 20-22 ہزار 25 ہزار کنٹریبیوٹ کریں گے، لیکن دیکھتے بکنگ کے آرڈر کریں۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ تمباکو پنجاب میں اس پہ ڈیوٹی ہے 300، ایک مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا کیا کہتے ہیں حافظہ جڑی ہوتی ہے کہہ لو تمباکو والا جڑا ہوتا ہے وہ نہیں ہم پیدا کر رہے، گوبھی کی طرح ہی ہوتا ہے تمباکو، لیکن وہ پنجابی ہر بندے لگا اس کی ہم نے ڈیوٹی رکھی ہے 10%، ویسے ہی اپنے کام پورا کرنے ایسے کہ 10 روپے لے لیجیے تھوڑے کو، ہم اس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں 225، پنجاب میں 300 ہی رہے گی، وہ وفاق کا کام ہے، لیکن اس کو آزاد کشمیر میں لا کے سکھایا جاتا ہے، پروسیس کیا جاتا ہے، جو بھی کریں لوائیں ہم ویلکم کرتے ہیں۔ محکمے والوں نے 200 ریکمنڈ کی تھی، میں نے 5 روپے اپنے کو بتا دیتے ہیں، لیکن 225 ہم اس کا کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں باہر سے آنے والا سگریٹ اور ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں بننے والا سگریٹ 3rd شیڈیول کے اندر شامل تھا، 3 روپے کوئی 3 روپے کسی نہیں لبے آج تک، اس کے اوپر ہم ڈیوٹی 200% بڑھا رہے ہیں۔ سگریٹ آپ کو بھی مجھے بھی تکلیف ہوگی، لیکن 1 لاکھ 2 لاکھ ہر سال مرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم پیتے ہیں، تو اس کا آزاد کشمیر میں ہم ڈیوٹی 200% اوپر لے کے جائیں گے، تاکہ میں بھی آپ بھی تھوڑے سے ڈسکریج بھی ہوں۔ تمام پبلک مقامات کے اوپر سگریٹ پینے پہ، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں عام سامنے سگریٹ، اندر کوئی بند کمرہ یا سموکنگ کمرہ یا سموکنگ زون ڈکلیئرڈ ہے اس میں پی، وینٹیلیشن اس کے اندر لازمی ہونی چاہیے۔ پبلک مقامات پہ فوری طور پہ مطلب امیڈیٹ افیکٹ کے ساتھ اس پہ پابندی ہے، اس کے بعد ہماری ٹیمیں گشت کریں گی، جو بندہ پکڑا جائے گا یا جس کی کمپلین ہوگی اس کو پینلٹیز بھی ہوں گی۔
اور اگر بار بار 2-3 دفعہ کے بعد بھی پینلٹی کے بعد پھر باز نہ آیا تو وہ لاک اپ شیک اپ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز آپ لوگوں نے معاشرے میں سینسیٹائز کرنی ہے کہ مدرسوں میں اسکولوں میں مارنے پہ، ذہنی تشدد، جسمانی تشدد پہ مکمل پابندی ہے۔ اس پہ ہر یونین کونسل کو اپنی فلاحی کمیٹیاں تشکیل دینی چاہیے۔ اساتذہ کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے، مقام و مرتبہ ہے، وہ قومیں بناتے ہیں، رہنمائی کے لیے وہ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ آپ قوم کو لیڈ کریں، لیکن بنگلہ دیش میں ہمارے ساتھ آج بھی ہو۔ تو گزارش یہ ہے کہ کوئی ٹیچر بعض کا اتفاق سے ایسا آ جا سکتا ہے کہ جس کا کوئی ذہنی ڈس آرڈر ہو، تو بچوں کو مارنے پہ یہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے۔ تمام اسکولوں مدرسوں میں جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں 6 ماہ کے اندر CCTV کیمرے، جو کامن ایریاز اور کلاسیں جو باتھ روموں کی طرف جاتے ہیں، کسی بچیوں کے اسکول کالج میں کوئی میل ٹیچر نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہمیں شکایت ملے کہ یہ محکمے کو 2 ماہ کے اندر وہ اس کی اصلاحات کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اس سے پہلے آپ کو بہت ساری چیزیں دے چکے ہیں۔ ہم نیلم جا رہے تھے، جب بچیاں آ کے ہمارے میں نے کہا انہوں نے کیوں کھڑا کیا ہوا ہے نا بھائی، اس حاضری لوانے انہوں نے، خدا کی قسم ان بچیوں نے جب جس چہرے کے ساتھ میری طرف دیکھ کے کہا نا کہ یہ ہمیں فیمیل ٹیچر ہو، ہم اندازہ کر سکتے تھے کہ ان بچیوں کا کیا کیفیت ہوگی۔ تو بچیوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیمیل ٹیچر، ہم بہت ساری چیزیں علماء کرام کے حوالے سے، یہ روحانی معالجین کے حوالے سے، حافظ احمد رضا صاحب کی سربراہی میں ان کے سیکنڈ ہوں گے 2 لوگ، جس میں ہمارے علامہ امتیاز صدیقی صاحب اور ایک اور، یہ مرکزی لیول پہ اس کو کریں گے، لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ایک علماء پہ تشکیل کر رہے ہیں بورڈ، یہ روحانی معالجین جن کا کسی تصوف یا کسی روحانی خاص سلسلے سے نہیں، نہ تو وہ خواتین کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے، اور اگر ملیں گے تو اس کا باضابطہ کوڈ جاری کیا جائے گا، اور کس ایج کے لوگ کس طرح مل سکتے ہیں، کیسے ملیں گے، اور ان کا اگر کوئی آگے پیچھے آتا پتہ نہیں، ایسے تعویذ گنڈے نہیں چل سکتے۔ کہ معاشرے کے اندر بہت ساری میرے پاس کمپلینز آ رہی ہیں، اس میں کمشنرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ باکس بھی انہوں نے رکھے، لیکن چونکہ ایسی جگہ پہ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں تو بعض اوقات انتظامیہ پولیس بے بس ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام اور مشائخ عظام خود دیکھیں گے اور یہ اس چیز کا حل بھی نکالیں گے کہ روحانیت کے نام پہ نہیں، جو ایکچوئل پیر خانے ہیں، جو خانقاہیں ہیں، ان کا ایک اس معاشرے میں ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس کو نہیں ہم ٹھیس پہنچانے دیں گے۔ ان کے ساتھ لوگوں کے جذبات بھی اور ہمارے بھی ہیں، میرے بھی ہیں اور آپ کے ہیں۔ آج کل چونکہ مداری شہری ٹھگ آگے پیچھے پھر تھوڑ کے باہروں کو مچے دیکھ دوں کے، تو وہ ہم نہیں کرنے دیں گے، اور ان بڑے گھرانوں کی تکریم اور تعظیم میں کسی صورت ہم کمی نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو آپ اور میں چل پھر رہے ہیں، یہ ان بزرگوں کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدقے میں اللہ پاک نے یہ آپ کے معاشرے میں رحمتیں برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے ہم نے اس جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں 20 میں ایسی دیکھیں کہ نہ کوئی چیز ہو، ایسی بجلی کڑکتی اور ایسی بارش ہوتی ہے، آپ لوگ جو یہاں کے رہنے والے آپ کو پتہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج لمبا ہو گیا پروگرام، اس پہ اختتام کرتے، کوئی اور سوال تو نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کوئی نہ کڑا کر رہا ہوں، 2 منٹ کا پتہ سی تمام لوگوں کے لیے اس کا انتظام بھی ہے، اور سٹاف کے ساتھ سر ایک فوٹو ہے سر۔